اولی الامر آنگے پیغمبر تو بعد علماء آنگے ائمہ کرام آنگے اولی الامر آنگے صاحب امر حکمران آنگے نبی نہیں آئے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے اس مسئلہ اللہ پر لے جاؤ رسول اللہ پر لے جاؤ۔ اگر پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی رسول آنا ہوتا رب اس کا یہاں ذکر کرتا لیکن اپنے قیامت تک اصول بنا دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی مسئلے میں جھگڑا اختلاف ہوگا قیامت تک فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا مصطفیٰ کی حدیث کرے گی۔ مانا کیا ہوا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قرآن پاک ساتھ میں آیت مبارکہ فرمایا قرآن پاک سنیے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سبحان اللہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبوب قسم تھوڑے رب دی فلا وربک قسم تیرے رب دی محبوب فلا وربک قسم تیرے رب دی محبوب او مومن ہی نہیں جڑا قیامت تک فیصلہ تہاڈی ذات کولوں نہ کروائے جے پیغمبر تو بعد کوئی آنا ہوندا تے رب دا ذکر فرماندا نہیں قیامت تک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قرآن پاک نبی آیت مبارکہ یا ایوہ النبیو میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھی جاواں کیتا ہے ختم نبوت بیان کیتے جاواں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیرا نے سورج چڑھائے جن سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ جن سورج چڑھائے پھر دیاں دی لوڑ نہیں رہندی جن سورج چڑھائے پھر بلب دی لوڑ نہیں رہندی جن سورج چڑھائے پھر جنہ ٹیوباں دی لوڑ نہیں رہندی جن سورج چڑھائے وسراج منیرا۔ محمد مصطفیٰ دی نبوت دا سورج چڑھایا ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کیوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاک کے اندر 10ویں آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سارے انبیاء اور رسول کو اللہ نے کتب والی بات ہے اے نبیوں یہ کتاب و حکمت نبوت سارا شریعت تم دے دے گا تمہاری شریعت نبوت چل رہی ہوئے ثم جاءکم رسول محمد رسول اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ سن لو عقیدہ ختم نبوت کو اہل الحدیث مانتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں جب پیغمبر آخری نبی ہے آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت شریعت نہیں چل سکتی مجھے بتلائیے پیغمبر کے بعد پھر حنفی و شافعی و مالکی حنبلی بریلی دیوبندی چشتی سہروردی اجمیری یہ سارے سلسلے واجب الاحترام
لیکن ان کے نام پہ امت کو تقسیم کیوں کر دیا گیا؟ پھر ساری امت کو پیغمبر کے نام پہ رہنے کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ٹوپیوں کے نام پہ فرقے کیوں بنائے گئے؟ آج حدیث کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہے گا کہ ہر امام کے نام پہ فرقہ بندی کو بین کر دیا جائے، ہر بستی کے نام پر فرقہ بنانے کو بین کر دیا جائے، ہر صوفی کے نام پہ فرقہ بنانے کو پابندی لگا دی جائے، پوری امت کو ایک ہی ذات پر گروہ بنانے کی، جماعت بنانے کی اجازت ہے، باقی ساری بین کر دیا جائے اور پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! امام اعظم امام دین! امام اعظم امام دین! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! شہبان اہل حدیث علامہ سید صفدر شاہ صاحب نقوی! اور سن لو، یہ رہنے بھی نہیں، ہم نے یہ فرقے رہنے دینے بھی نہیں، یہ فرقے مٹانے کا نام مسلک اہل الحدیث ہے، پوری امت کو محمد کے نام پہ اکٹھا کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے، ساری کتابوں کو ہاتھوں سے چھین لینے کا نام اہل الحدیث ہے، ہر ہاتھ میں کتاب و سنت دے دینے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ حقانیت مسلک کے اہل حدیث! حقانیت مسلک کے اہل حدیث! وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، اے نبیو جے تھوڑی نبوت رسالت جاری ہوئے پھر اچانک آواز آ جائے سرکار کی آمد، مرحبا! آواز آ جائے سرکار کی آمد، مرحبا! مجاکم سرکار کی آمد، مجاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اے نبیو اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنا نظام، اپنا طریقہ سارے کو چھوڑ کے لتؤمنن به، میں پوچھنا چاہنا یہ مصطفیٰ آخری نبی نے اور خاتم النبیین پھر حنفی شافعی مالکی تقسیم کیوں؟ ساڑھے کو پوچھا جاندہ ہے کہ تجھے حنفی شافعی مالکی حملی دی تقسیم نے اگر کیوں نہیں تقسیم ہوئے؟ شیعہ نے تصاف پہ ہی فیصلہ، سبحان اللہ! وکیل مسلک اہل حدیث حضرت سید بولو یار، بولو! نقوی صاحب! زندہ آباد! نعرہ تکبیر! قرآن مصطفیٰ! نہ حنفیہ نہ جعفریہ! محمدیہ! محمدیہ! تصاف پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی، پھر پڑھنا پہ گا تو انہوں بھی نال چلنا پہ گا تصاف پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی۔ سن لو کوئی تو حنفی کیوں نہیں، شافعی کیوں نہیں، جے کوئی کڑے پر پوچھے تو حنفی کیوں نہیں، جے کوئی کڑے پر پوچھے تو شافعی کیوں نہیں، مالکی کیوں نہیں، حملی کیوں نہیں، چشتی کیوں نہیں، بریلی دیوبندی کیوں نہیں، یہ کوئی جواب ہے تصاف پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی۔ میں پوچھنا چاہنا کہ بندہ قبر جائے گا سوال کی ہوئے گا من رب کا من، کوئی نہیں جے پھر جدوں کیا ہوئے گا قبر اندر کی پوچھا جائے گا من، پھر کو پوچھا کیا ہوئے گا من، پھر آخے گا میں، پھر کو پوچھا ہوئے گا من نبیوں کا، انہیں کیا ہوئے گا میں، فرشتے نے کیا ہوئے گا جہنم دا بستر لگا دو، اس دی قبر روشن ہونی ہے جڑا میرے محمد نو نبی مندا ہوئے گا، میرے مصطفیٰ نو تسلیم کردا ہوئے گا، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے آمادی۔ قیامت دا منظر ہوئے گا، قیامت والے دن کسی امام دے ہاتھ تے جھنڈا نہیں ہوئے گا، کوئی نہیں ہوئے گا کسی دے ہاتھ تے اندر جھنڈا، کوئی نہیں ہوئے گا کسی پر حوض، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سیرت صاحب کوثر، اِنَّا
اعطیناک الکوثر میں دسو پانی کے دکلو پینا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پانی پین واسطے لینڈ دے اندر موجود نے امام شافعی آپ موجود ہیں امام مالک احمد بن حنبل کدھر تشریف لیا ہے میں کرام حضور دے ہاتھوں پانی پینا ہے جنہیں آپ پانی حضور دے ہاتھوں پینا ہے وہ امام ہو سکتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے بولو کائنات جناب کائنات کا رہبر و شریعت امام شریعت امام دین نہیں ہو سکتا فقہ کے امام ہو سکتے نحو کے امام ہو سکتے حدیث کے امام ہو سکتے علم کے امام ہو سکتے تفسیر کے امام ہو سکتے تشریح کے امام ہو سکتے صرف و نحو کے امام ہو سکتے منطق کے ہو سکتے کلام کے ہو سکتے فلسفے کے ہو سکتے لیکن سن لو شریعت کا دین کا امام ایک ہی ہے جس کے بارے حدیث کا گیت ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آپ پہ ہی فیصلہ کرنا اے مجلس خسے آمدی دروازہ جا کھڑکانا ہے جنت ابوا دروازہ کھڑکانا کنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل نہیں یہ مقام یہ درجہ کسی کو نہیں اور پھر میں اپنے آزاد کیا کرنا کوئی اگر جاوے گا دروازہ کھٹکھٹاوے گا اندروں آواز آئے گی کون امام صاحب کتوں آئے ہو توجہ نال کون نے افغانیوں اوے افغانیوں تم نے بڑے ظلم کیا اور حدیث پر آج اس کانفرنس کے ذریعے کہنا چاہوں گا آج بھی ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں افغانستان کی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے آج بھی ہم اس مطالبے پر کھڑے ہیں آل الحدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمارا پیغام سن لیجئے آج بھی دنیا کو عالمی طاقتوں کو ہم یہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر آنے والی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے ان کی مدد کی جائے ان کا ساتھ دیا جائے لیکن ساتھ یہ مطالبہ کرنا ضرور چاہیے کہ طالبان تو مسلک کی بنیاد پر اگر کھڑے رہے تو سن لیجئے امن نہیں ہوگا سکون نہیں ہوگا جس طرح تم نے امریکہ کے کہنے پر عورتوں کو تعلیم کی اور ڈرائیونگ کی اور بہت ساری چیزوں کی ان کے جناب روک پر اور دبدبے اور معاہدوں پر تم نے وہ نرم سختی نہیں کی جو چند سال جب پہلے تم آئے تھے وہ تشدد جو سختی تھی تم میں نہیں ہے آج تم نرمی کا پیغام لے کے آئے ہو ساتھ چلنے کا پیغام لے کے آئے ہو اور میں پوچھتا ہوں پھر مظلوم صرف رفع الیدین ہی رہ گیا ہے کہ جو رفع الیدین کرے افغانستان میں اس کے ہاتھوں کو توڑا جائے آل الحدیث علماء کو شہید کیا جائے اگر تم امریکہ کے کہنے پر نرمی لائے ہو تو میں تجھے کہتا ہوں تم نے حدیث کی بنیاد پر رفع الیدین پر پابندی کیوں لگائی ہے آمین بالجار پر پابندی کیوں لگائی ہے آل الحدیث کی مساجد اور نماز پر پابندی کیوں لگائی ہے علماء آل الحدیث کو گرفتار کیوں کیے علماء آل الحدیث کو شہید کیوں کیے اس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ طالبان کے ساتھ ہم کھڑے تھے حکومت آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی تسلیم کی جائے لیکن ان کو پابند کیا جائے کہ ہر مسلک کو افغانستان میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے اور آل الحدیث کے علماء پر تشدد بند کیا جائے اگر بند نہ کیا تو ہم انشاءاللہ یہ پورے اہل حدیث جوان لے کر آگے افغانستان کے بارڈر پر بیٹھ جائیں گے اور علماء آل الحدیث کے دفاع کے لیے سبا ہو جائیں گے لیکن اہل حدیث کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے شاہ صاحب قدم بڑھاؤ سید صاحب قدم بڑھاؤ ما کان محمد
جو ہے ماشاءاللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کھٹکھٹا جائے گا کون میں امام کون نال فلاں فلاں دروازہ نیچے کھلنا کدوں دروازہ کھلنے دروازہ کھٹکھٹان گے محبوب اندر آواز ہے کہ کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نال کون میری امت تاجدار ختم نبوت پہ ہی فیصلہ کر لینا مجلس خسے امانی جتے نیوی پالئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی جنہوں ملے حضوری آقا دی ان کی لوڑے غلامہ دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی سن لیجئے میرا پیغام کہ مردئی کافر نے مردئی مرتد نے مردئی نہ تعاون تعلق محبت پیار کاروبار معاملات دکھ سکھ اچھی بولو جائز ہے انہوں نے دکان تو سودا لینا جائز نہیں انہوں نے اپنی دکان تو سودا دینا جائز نہیں انہوں نے فیکٹری اندر کم کرنا جائز نہیں انہوں نے اپنی فیکٹری دے ملازم رکھنا جائز نہیں اگر وہ دکھ دے اندر مصیبت اندر ہون کہ انہوں نے تعاون کرنا جائز نہیں انہوں نے قرضہ دینا جائز نہیں انہوں نے کاروبار معاملات کرنا جائز نہیں بس دے ہوتے کار دے ہوتے انہوں نے سواری چکنا جائز نہیں اگر وہ بیمار ہو جان بیمار کرسی جائز نہیں انہوں نے شادی ہوئے شادی جانا جائز نہیں مر جانتے جنازہ جائز نہیں انہوں نے عورت کا جائز جناب انہوں نے بچی کا رشتہ دینا حرام انہوں نے رشتہ لینا بولو حرام وہ کافروں کے کفر دے اندر نے ارتداد دے اندر نے اگر وہ جناب راستے دے میرے جا رہے ہوئے کوئی میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے ان چک کے اسپتال پہنچانا حرام انہوں کچھنا حرام ان بیمار پرسی حرام اور دیکھ کباڑ توڑے گھر کوئی میرے ہی رہندا ہوئے گھر آگ لگ جائے انہوں پانی پانا حرام اچھی بولو پانی پانا نرمی کرنا کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے ایسے انسانیت انہوں تعلق بھی ہو سکتا ہے تعاون بھی ہو سکتا ہے انہوں کھاتا بھی جا سکتا ہے پیتا بھی جا سکتا ہے معاملات بھی ہو سکتے ہیں یہودیاں نال عیسائیاں نال معاملات بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے عورتیں اہل کتاب کے نال نکاح اندر بھی لایا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیے مرزائیوں نال تعلق ہو سکتا مرزائیوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہو سکتا مرزائی کافر بھی ہے مرتد بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اس اجتماع کے ذریعے میری آواز پوری دنیا اندر جا رہی ہے سن لیجئے میں پورے مرزائیت ہوں دعوت اسلام دے گا اسلام قبول کر لو پناہ دے اندر امن دے اندر نجات دے اندر رحمت دے اندر جنت دے اندر مغفرت دے اندر کہ آج وہ اسلام قبول کر لو یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے پھر دوسری ساری ہوئی بات جاؤ جہاں کے ہو چلے جاؤ کیا حکومت سن لے کسی کمیٹی اندر مزیدہ داخل کرنا حرام کسی کلیدی عہدے سے بیٹھانا انہوں حرام کیا انہوں جان دے ہو جتھے نادا مرزا مسرور ملون بیٹھا ہے اتھے جان دے ہو یہ ملک اندر رہنا چاہتے اسلام قبول کر کے رہو یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کے کلمہ طیبہ کے نام پر مصطفیٰ کے نام پر یہ ملک بنایا گیا ہے مرزے کے نام پہ نہیں بنا محمد مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہے میرا مرزے دا منن والا ہے چلا جائے یہاں پہ پاکستان چھوڑ جائے قانون بنایا جائے ان کو مرتد قرار دیا جائے ان پر سزائے شرعی لاگو کی جائے ارتداد کی سزا ان پر لاگو کی جائے اگر یہ سزا دینے کے تم مکمل نہیں ہو انہیں کہا جائے یا اسلام قبول کرو یا ملک سے نکل جاؤ اس ملک میں تمہیں رہنے کا شریعت اسلام نے دین نے ہم حق نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم نے فتنہ برپا کر کے امت کے اندر زندگیت کو پھیلایا ہے کفر اسلام کو جناب نے کفر کو اسلام بنانے کی کوشش کی ہے وہ تم کافر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں جو کافر
کافر اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ زندگی ہوا کرتا ہے. تمہارے ساتھ ہر قسم کے معاملات حرام ہے. ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے, اگر اسلام نہیں قبول کر سکتے تو آ جاؤ. آج بھی شیخ الاسلام ثناء اللہ نمبر طریقے ایک روحانی بیٹا تم سے مبالغہ کرنے کے لیے اسی طرح تیار ہے جس طرح شیخ الاسلام تیار ہے. علماء اہل حدیث, علماء اہل حدیث, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اگر ہم مرزائیوں کے ارتداد کے لیے, مرزائیوں کے راہ کو روکنے کے لیے باہر نکلے تو نکلو گے انشاءاللہ, ساتھ دو گے انشاءاللہ, آؤ گے جہاں پھر بلا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جماعت اس طرف بڑھ رہی ہے. ہم پورے ملک میں کانفرنسوں کا خصوص پنجاب میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 2 اکتوبر کو سرگودا, پھر 10 نومبر کو ہم ضلع اٹک میں تھے, اور 12 مارچ کو ہم انشاءاللہ چنیوٹ میں اس کانفرنس کو میں انشاءاللہ زندہ کرنے کا عزم کیے. اس میں علامہ شہید نے فرمایا تھا جس نے بارش کے قطرات سے ڈرنا ہو وہ چلا جائے. اس کانفرنس کو انشاءاللہ 12 مارچ کو ہم اس تاریخ کو زندہ کر رہے. ہاکی اسٹیڈیم میں اس کو بہت بڑے گراؤنڈ میں کانفرنس کو لا رہے, اور مرزائیت کے دروازے پر جا کے انشاءاللہ ان کی اس کفر پر آخری کی ٹھونکیں گے. اور انشاءاللہ جو علامہ یزدانی شہید نے اپنی جناب چنیوٹ کی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ رقبہ جناب نگر میں ایک بہت بڑی مسجد اور یونیورسٹی بنائی جائے. 35 سال علامہ یزدانی کو دنیا سے غائب ہو چکے, لیکن یہ کام پورا یزدانی شہید کا نہیں ہو سکا. آج ننکانے میں آج کر کے جا رہا ہوں, یزدانی تک میرے الفاظ اللہ پہنچانے پر قادر ہے. اگر میں زندہ رہا علامہ یزدانی رقبے میں مسجد اور مرکز اور یونیورسٹی بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ 12 مارچ کو ہر اہل حدیث کا رخ میں چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کی طرف ہو, اور چنیوٹ میں ہم جا کے للکارے کے مرزائیت کو جس طرح للکارنے کا حق ہے, لیکن موڑ ڈھونڈنے سے چاہتا ہوں جتنی یہاں مساجد اہل الحدیث ہے اتنی یہاں سے بسیں نکلتی ہو نکل رہی ہوں, اور 12 مارچ کو سارے قافلے چنیوٹ کی طرف نکلے, اور انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت کو منوائیں گے اور مرزائیت کو ملک سے انشاءاللہ بھگائیں گے, اور جناب نگر میں انشاءاللہ اہل حدیث یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب قدم بڑھاؤ, جلدی نال یار جواب دیو بیداری نال. شاہ جی قدم بڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے. 12 مارچ کو آؤ گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا 12 مارچ کو؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو. انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب انشاءاللہ کافی آئیں گے. ننکانہ کی سرزمین چنیوٹ میں زندہ باد کے نعرے لگائے گی. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مرزا پہ لعنتے, مرزا پہ لعنتے, مرزا پہ لعنتے, مرزا پہ لعنتے. ما کان محمد. ایسے لگنے جی بات بڑی مہنگی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ انہیں دی بات چنیوٹ جاندی ہے. 15,000 دی کون جاندا ہے؟ 30,000 دی ایک پاس ہے بڑی 25,000 انشاءاللہ. شاہ جی صاحب آپ نے فیصل آباد بلایا تھا, وہاں پہ بھی گئے انشاءاللہ. 25,000 دنیا ایک پاس جاونی بھلا میں کوئی 25 بس آنے بندے کھلوور کے جڑے کرایہ دے پتہ لگے ختم نبوت مننا لے کڑے کڑے بیٹھ. شاہ جی ایک بس میں کلاواں گا شاہ صاحب کو, میں کلاواں گا میں شاہ صاحب 2 ریکارڈنگ انشاءاللہ. قاسم بھائی دی ایک ادھر ہے. کاشمی صاحب, کاشمی صاحب ریکارڈنگ ہو گئی. کھڑو جاؤ جنا جنا بس کا پورا کرایہ دینا انشاءاللہ. پورا جی پورا, پورا جی پورا.
گڈی دے آواں گا اپنی گڈی دور رہن نہیں نہیں جی پوری گڈی دا دھیان گے انشاءاللہ ماں شام 2 لے کے آئے شرک پور تو 2 بس تو ان کے نے کہا 5 بس شاید انشاءاللہ 5 آیا وہ دن ہر روڈ تھے یہی نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حکم کرو مور کھنڈے جو کنیاں بسانیاں وہ نہیں آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تسی 10 تے جاؤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੇ ਫਰਜ਼ਾਦ 10 ہی میں 10 نام 10 تو جائے تو انشاءاللہ 10 دو میں کہ 10 ہی دینا انشاءاللہ 10 سٹان گے انشاءاللہ کارا 50 تے بساں 10 انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد آج تو لے کے 12 مارچ تک ہر نماز تو بعد 33 باری کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد 12 مارچ کا 82 نمبر لگاؤ گلی چوکو چراؤں میں جہاں جا رہے ہو ایک دفعہ نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم انشاءاللہ یہ ہمارا اجتماع ختم نبوت کے لیے اور اگلا لمحہ توجہ دوسرا فتنہ جس کے خلاف ہم میدان میں نکلے ہوئے اپنی جانوں پہ کھیلنے کا ہم کیے ہوئے ساروں پہ کفن باندھ چکے جانتے ہو اسلام آباد کے شہر میں صدیق کو کیا کہا گیا تھا ہم یہاں سے جا کے سو جائے بیٹھے رہے اور کاروبار میں مصروف ہو جائے پیغمبر کے سر پر پٹی بندھی ہو 13 دن کے لرزے کا بخار ہو 2 مردوں کے برابر بخار ہو زمین پر پاؤں مبارک نہ لگ رہے ہو اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمائے میں صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا یہ اس پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ صدیق کی شان پر ہو جو پیغمبر بیماری کے عالم میں تکلیف میں جائے تھوڑی سی تکلیف ختم نہ تھوڑا سا آرام فرق محسوس ہو تو فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اس صدیق کو کامر کہا جائے اور ہم زندہ ہو ہمیں راستہ دیا جائے کیا کریں ہم 2 ہی راستے ہیں جو صدیق کو برا کہتے ہیں ہمیں اس کو برا کہنے کی اجازت دی جائے اگر کہتے ہو نہیں ملک میں امن سکون نہیں رہتا پھر صدیق کی حرمت کا قانون بنواؤ اور صدیق کے دشمن کو الٹا لٹکاؤ ہم چپ کر جائیں گے لیکن جب تک صدیق کی عزت ناموز یا محفوظ نہیں ہوگی ہم چپ نہیں رہیں گے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر ابو بکر صحابہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک عزیز ہے ملک پیارا ہے ملک سے محبت ہے ہماری باتیں لکھے ادارے ملک سے محبت ہے ملک سے پیار ہے ملک کے اداروں سے پیار اور خیر خواہ ہے لیکن سن لو سب سے پیارا صدیق ہے بے شک بے شک وہ امن نہیں چاہیے جس میں صدیق کو گالی اور کافر کہا جائے اور ہم دب رہے ہیں صدیق کی حرمت پہ جان دے صدیق کی حرمت پہ جان دی سیدنا صدیق اکبر شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں صدیق کو کافر
صدیق مسلمان نہیں، صدیق مسلمان نہیں۔ کیا درس دینا چاہتے ہو؟ اس امت کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ ان حالات کو ہفتہ پہلے پھر صدیق کی گستاخی کی گئی، پہلے مجرم کو پکایا گیا، پھر مجرم اٹھایا گیا، اس نے پھر گالیاں دی، توہین کی۔ کہتے ہیں چپ رہیے، کیوں رہیے چپ؟ اولاد، جان، مال، دولت، عزت، وقار جو کچھ ہے صدیق کے لیے۔ صدیق کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم غیرت رو بن کے چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا صدیق کی عزت کا، حرمت کا قانون بن جائے گا، صحابہ کرام اہل بیت کی عزت ہمیشہ کے لیے